اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن پر اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر تم دیکھ لیتے جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، ان کے بعضوں کی طرف بات کو لوٹائیں گے، کمزور بنائے گئے لوگ زور آوروں سے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور صاحب ایمان ہوتے۔ متکبر لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت کے تمہارے پاس آ جانے کے بعد سیدھی راہ اختیار کرنے سے روکا، بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے۔ اور کمزور مغروروں سے کہیں گے بلکہ تمہاری رات دن کی مکاریوں نے ہمیں راہ راست سے روکا، جب تم ہمیں آرڈر کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، اور ہم کافروں کے گلوں میں توق ڈال دیں گے، وہ صرف اپنے اعمال ہی کا بدلہ دیے جائیں گے۔ ان سے پہلے کی آیات میں بتایا گیا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمائے گئے، اور یہ کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اب ان آیات مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مغرور و متکبر اور کمزور و بے بس لوگ اپنی گمراہی کا الزام ایک دوسرے پر دھریں گے، اور وہاں ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ سب سے پہلی بات جو ہر انسان کے دل و دماغ میں ہر وقت رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا، جیسی کرنی ویسی دھرنی، جو بونا وہی کاٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام کی بنا پر ہمیں الہامی آسمانی ہدایت کا نور عطا کیا، اور اس کے رسول عملی پیکر بن کر زندگی گزارنے کے آداب و قواعد اولاد آدم کو عطا کرتے رہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا تو جو ہمیں حواس خمسہ عنایت کیے گئے ہیں ان کی بدولت رب کی پہچان اور زندگی کی گزران ہم پر لازم ہوتی۔ دنیاوی زندگی چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کی آماج گاہ ہے، اس لیے حقائق تک رسائی محنت کے بغیر بمشکل میسر آتی ہے۔ کفار و مشرکین بآسانی شیطان کے جال میں پھنس جایا کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک اے جگ مٹھا او جگ کہیں ڈٹھا، اس کے مصداق دنیاوی لذات و خواہشات کا حصول زندگی کی معراج قرار پاتا ہے، اور عوام کی اکثریت
اسی اصول کے تحت من چاہی زندگی کی عادی ہوا کرتی ہے، اس لیے انہیں یہ اعلان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اس قرآن کو یا اس سے پہلے نازل شدہ کتب و صحف کو ہرگز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، رؤوف بالعباد ہے، اس نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی شان رحیمی و کریمی کی بدولت چاہتا ہے کہ انسان اسے راضی کرے اور اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی لیے وہ بار بار قیامت کے وقوع سے قبل اس کی ہولناکی سے اسے آگاہ کرتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں یہ بیان کرنے کے بعد کہ کفار و مشرکین بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز قرآن کریم اور دیگر آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے، مگر وہ یہ یاد رکھیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور وہ اس کیفیت سے گزریں گے تو ان کی حالت دیدنی ہوگی۔ فرمایا اس دنیا میں لوگ واضح طور پر دو بڑے گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک صاحب زر ہیں اور ایک غریب غربا، ایک طاقتور ہیں ایک کمزور، ایک صاحب اقتدار و اختیار ہیں اور ایک مجبور و ناچار۔ جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے وہ سراپا رضا بن کر ان امتیازات سے مبرہ و صاف رہتے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب قیامت میں دنیاوی اعمال کے بدلے کی صورت میں آگ کی بیڑیاں اور طوق ہاتھوں اور گلوں میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو اس وقت ان دو گروپوں کا باہم مکالمہ کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ کے حضور کھڑے یہ سب ظالم ایک دوسرے پر حسرت کے ساتھ نظریں ڈالیں گے، اور کمزور طبقہ کے لوگ زور آور طبقہ کے لوگوں سے کہیں گے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے، ہم تمہیں کامیاب تصور کرتے تھے، تمہاری نکالی ہماری بقا تھی، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان سے محروم نہ رہتے۔ اس پر غافل دنیا دار و متکبر و مغرور طبقہ بولے گا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہم نے تمہیں ہدایت قبول کرنے سے زبردستی روکا تھا؟ تم پر یہ سب کچھ اپنی مرضی سے وارد ہوا تھا، تم جو کچھ کر رہے تھے اپنی مرضی سے کر رہے تھے، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ کیا ہم تمہارے پاس آ کر تمہیں زبردستی بے دین بن کر رہنے کا کہتے تھے؟ اس پر کمزور لوگ کہیں گے کہ تمہاری رات دن کی مکاریاں، عیش و عشرت، من چاہی زندگی اور تمہارا ہمیں حکم دینا کہ ہم بت بنائیں، ان کی پوجا کریں اور ہمارا آنکھیں بند کر کے تمہاری فرما برداری کرنا آج ہمارے گلے کا پھندا بن چکی۔ فرمایا یہ لوگ وہاں جو بھی بہانے بنائیں، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کفار و مشرکین کی گردنوں میں عذاب کے طوق ڈالیں گے۔ اللہ جل مجدہ کتنے خوبصورت پیرائے میں وہاں کی ندامت و پشیمانی سے بچنے کے سامان عطا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ مجرم لوگ کل پچھتائیں آج اپنی اصلاح کر لیں۔ فرمایا ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم قیامت کے دن انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے اور وہاں کسی کا عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ ان آیات میں مشرکین و کفار کے ساتھ ساتھ نیک اعمال میں سستی کے مرتکب مسلمانوں کے لیے بھی بڑی وعیدیں ہیں۔ محض زبان سے مسلمانی کے دعوے کی بجائے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ وہاں ندامت و پریشانی سے بچ جائیں۔ پروردگار عالمین ہمیں قرآن حکیم سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی طرح اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔